جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله الأعظم على الأرضين. آپ سب کو ولادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس تہنیت کے ساتھ فخر بی بی کے اسم زہرا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے اس میں زہرا کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زہرا ان ناموں میں سے ہے جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کے 9 نام خدا کے یہاں موجود ہیں۔ ان 9 ناموں میں بی بی کا ایک نام ہے زہرا۔ زہرا جس کے معنی نور اور روشنی کے ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم اولاً ایک روایت کو لیں تو آغاز خلقت ہی سے ہماری بی بی فاطمہ زہرا نور ہیں، روشنی ہیں۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ نور عظمت فاطمہ کو فرشتگان پر ظاہر کرے تو اللہ نے ایک تاریک بادل کو بھیجا عرش پر، جس سے پورا عرش تاریکی میں ڈوب گیا، اور تمام ملائکہ خدا کے بارگاہ میں گڑگڑانے لگے، بار الہ ہم اس تاریکی سے نجات دلاتے۔ پس پروردگار عالم نے ایک مرتبہ حجاب ہٹایا، اور جیسے ہی حجاب ہٹا 7 زمین و آسمان روشن و منور ہو گئے۔ تو جب سب کچھ روشن ہو گیا نا، عرش بھی روشن ہو گئی اور 7 زمین و آسمان سے روشن ہو گئے، تو ملائکہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے لگے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں گویا جو ہے وہ کہنے کے سوال کر رہے تھے کہ پروردگار یہ کیسا نور ہے کہ جس نے عرش کو 7 زمین و آسمان کو منور کر دیا۔ تو ایک مرتبہ پروردگار عالم سے جب جو ہے سوال کرتے پروردگار یہ نور کیسا تھا، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ نور ہماری حبیب کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم قیامت تک جو تسبیح کرو گے اس کا ثواب میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کی اولادوں کے شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ پتہ چلا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اولی خلقت سے، یعنی جب بی بی کا جو ہے وہ نور کہہ لیں کہ بی بی کا وجود خلق ہوا ہے تو وہ نور ہی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی جب کائنات عالم میں تشریف لائی ہیں تو بھی ایک نور تھا جو ساطع ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس سے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جب 20 جمادی الثانی کو ہم یوں کہیں کہ تمام عالم میں نور ہی نور پھیل گیا، اور 20 جمادی الثانی کا وہ نورانی دن تھا کہ جب بہشت میں زعفران کی گھاس لگی، حوروں نے حوض کوثر سے وضو کیا، ملائکہ نے رکوع و سجود کو طول دیا، سیماب سے بوندا باندی ہوئی، واللیل نے اپنی زلفوں کو بکھیر دیا، نرگس نے خواب ناز سے آنکھیں کھولی، باد بہارا نے ہوا میں خوشبوئیں بکھیری، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب اپنی باہیں کھولی تو اتنی مقدس، متبرک اور نورانی دختر کا دیدار کیا کہ جس سے دل ان کا شاداں و فرحاں ہو گیا۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا متولد ہوئیں، گویا سیدہ طاہرہ اس زمین پر آئیں، تو اس آفتاب عصمت و طہارت سے وہ نور پھوٹا کہ جس نے مکے کے تمام گھروں کو منور کر دیا۔ گویا دختر بہشت، یہ ملکوتی شجرہ رکھنے والی بی بی
اور کائنات عالم کے سردار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے آنے سے چہار سو نور پھیل گیا۔ ادھر جنت سے حور العین کا کاروان زمین کی طرف رواں دواں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تشت تھا اور ایک برتن تھا جو آب کوثر سے چھلک رہا تھا۔ انہوں نے آب کوثر سے شہزادی کو غسل دیا اور ان کے پاس 2 سفید کپڑوں کے ٹکڑے تھے جن کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی اور جن کی خوشبو مشک و عنبر سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ دونوں کپڑے شہزادی جنت کو پہنا دیے گئے اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب وہ گفتگو کریں۔ ادھر شہزادی نے اپنے نورانی لبوں کو کھولا اور ایک مرتبہ فرمانا شروع کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سادات الاسباط۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج ہیں اور میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں اور میرے دونوں بیٹے پیغمبر کی اولاد کے سید و سردار ہیں۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے نام کی بھی زہرا، اپنے وجود کی بھی زہرا، کائنات عالم میں جب ظاہر ہوئی تب بھی زہرا، گویا ہر سمت سے، ہر رخ سے، دائیں سے باطن سے، دائیں سے بائیں سے، باطن سے ظاہر سے، ہر رخ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زہرا ہے، یعنی نور ہے، یعنی روشنی ہے۔ آیات نور کے حوالے سے جب ہم بی بی کی نورانیت کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً عقلیں اس فضیلت حضرت زہرا کو درک کرنے سے قاصر ہیں، مگر کچھ بی بی کی محبت میں اگر ہم تصور کریں کہ خدا نے پروردگار عالم نے سورہ نور کی ان آیات نور میں جو ذکر کیا ہے اپنے نور کی مثال کے طور پر، ان کی تعبیلات میں حضرت زہرا کا نام شامل حال ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے جب ہم سورہ نور کی آیات نور یعنی آیت نمبر 35 کو جو ہے تذکر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ بہت ہی نورانی، بہت ہی نفیس آیات پروردگار عالم نے اس نورانی آیات میں کس قدر نفیس، کس قدر نورانی گفتگو کی اور فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ پھر اللہ نے اس کی مثال دی ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، ان کے درک کرنے کے لیے کہ شاید وہ کوشش کر سکیں۔ کیا اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہے، جو شرقی ہے نہ غربی، اور اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ آگ اسے چھوئے بھی نہ، اور یہ نور بالائے نور ہے، یعنی نور پر نور کی چھوٹ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے یا اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے۔ ابن مغازلی شافعی، یہ دیکھیں آیات ہو گئی اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اگر ہم تعویل کی طرف جائیں تو ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب میں نقل کیا اس روایت کو فرزند زہرا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا، راوی کہتا ہے کہ یا امام یا فرزند رسول، کمشکات فیہا مصباح، اور المصباح سے کون سا پیام و مفہوم ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مشکات سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور مصباح سے مراد ان کے نور دیدین حضرت حسن و حسین ہیں۔ پھر راوی پوچھتا ہے مولا کہ انہو کوکب دری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں، کانت فاطمہ کوکبا دریم بین نساء العالمین، میری جدہ فاطمہ زہرا تمام تر عالمین کی عورتوں کے درمیان کوکب ذوفشاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے
یکادو زیتھا یوزیو کی جب تفسیر پوچھی تو پھر میرے مولا نے کمال فرط محبت اور خوشی سے فرمایا، اور یقیناً مولا گویا اپنی جدہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو مولا نے فرمایا کہ یکاد العلم ان ینطق منہا، وہ دانش و بینش کا مرکز ہیں، تمام علوم اور تمام حکمتیں انہی کے سرچشمہ علم سے جاری و ساری ہیں۔ یہی وجہ ہے اس پوری آیہ نور اور اس کے ترجمے اور اس کی تعویل کے بعد جو امام حسین کاظم نے مروی کی ہمارے لیے، جب ہم رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا درخشان نور سے باتیں کرتی تھیں، اسی لیے آپ کے بارے میں رسول نے فرمایا نورو ابنتی فاطمہ من نور اللہ، میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا زہرا وہ نام ہے کہ جس کے سبب سے میں اور آپ درک کر سکیں، کچھ ہم تصور کر سکیں کہ واقعاً بی بی کس کمال درجے اور فضیلت پہ تھیں، کہ جن کے بی بی کا ایک ایک نام میرا اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ نام زہرا کے عنوان سے اگر میں اور آپ ان فضائل کو مد نگاہ رکھتے ہوئے محسوس کریں تو اس نام اور اس محبت کے ذریعے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بھی نورانی ہو جائیں، ہم اور آپ بھی اپنے اندر نور پیدا کریں اور روشنی پیدا کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مادیت میں تو خاکی ہیں، لیکن ہمیں معنویت میں نورانی بننا ہے کہ ہم زہرا یعنی نور سے، روشنی سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو معنویت میں نورانی کریں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ کا ایک نورانی جملہ، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کو بڑھانے سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ گویا جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کی 3 مرحلے ہیں، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اظہار کرنا، اور پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کو عمل کے ذریعے بتانا کہ ہم اس جو ہے وہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثال آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کی ہی دوں، کل عالمین کی خواتین کے لیے نمونہ عمل کہ جن کے لیے امام زمان حضرت حجت فرمائے کہ ہمارے لیے ہماری دادی فاطمہ زہرا یعنی رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نورانی ہو تو ہم کس طرح اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ایمان جب بڑھے گا تو ہمارا دل نورانی ہوگا۔ تو بی بی فاطمہ زہرا کی اسوہ زندگی کو اگر ہم نمونہ عمل رکھتے ہوئے دیکھیں تو اگر ہم حضرت زہرا سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک؟ جب بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم میلادوں میں جائیں، ہم مجالس میں جائیں، بی بی زہرا کا ذکر سنیں۔ اس کے بعد جب ہم اپنی زبان سے حضرت زہرا کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو ایمان کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرے مرحلے پر اگر خصوصاً خواتین اگر حجاب کامل کو اختیار کرتی ہیں تو گویا جو محبت دل سے کی، جو محبت زبان سے ظاہر کی، اس محبت کا حق اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ تو جب زبان سے، دل سے اور اعضاء و جوارح سے ایک عمل مکمل ہو گیا، ایمان کی ایک کہہ لیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منزل مکمل ہو گئی، تو ایسی صورت میں خدا ہمارے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ لیکن ہم حضرت زہرا سے دل سے محبت کریں، زبان سے ان کا ذکر کریں، لیکن حجاب اسلامی کا خیال نہ کریں اعضاء و جوارح کے ذریعے، اور ان تمام تر امور کو پیش نگاہ نہ رکھیں جو کہ کنیز سیدہ ہونے کے طور پر ہمیں رکھنا چاہیے، تو یقینی طور پر ہمارا دل نورانی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم آئیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو پند و نصیحت کے ساتھ زندہ کرو اور اسے حکمت کے ساتھ منور کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں بھی فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، خدا جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملتی ہے یا اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔
حکمت ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ حکمت ہر دل کا نور ہے. ٹھیک، ہمیں اپنے دل کو نورانی کرنا ہے نا، اپنے اندر نورانیت لانی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ابو بصیر کو امام صادق نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ حکمت اللہ کی اطاعت اور امام وقت کی معرفت ہے. حضرت زہرا سے بڑھ کے کون ہوگا جو امام وقت کی معرفت مجھے اور آپ کو سکھائے؟ اس وقت حضرت حجت کی معرفت در حقیقت ہمارے اندر حکمت کا نور پیدا کرے گی. حکمت کے بیسیکلی معنی یہ باہدف کام کرنے والا، اور فائدہ حکمت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے مومن کے دل میں پروردگار عالم ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو کہ برہان ہے اور دلیلوں کو عطا کرتا ہے، جو کہ بیمار روحوں کو شفا دیتا ہے، جو رحمت کی بارشیں کرتا ہے، اور ایسا نور کہ جس کے ذریعے وہ جاننے لگ جاتا ہے انسان جو دوسرے نہیں جانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت ملے گی کیسے، یعنی نور ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ فرمایا جتنا گناہ سے انسان بچے گا اس کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی، اور خصوصیت کے ساتھ وہ گناہ جو حکمت کو جگہ نہیں دیتے، جب مومن زیادہ کھانے لگے، جب مومن زیادہ بولنے لگے. کہ اصول کافی کی حدیث ہے جس میں شیخ یعقوب کلینی نے اس روایت کو نقل کیا کہ خیر نہیں اس کے لیے جو زیادہ سوتا، زیادہ کھاتا اور زیادہ بولتا ہے. اسی لیے شیخ طوسی نے آداب المتعلمین میں لکھا کہ جو 40 دن خدا کے لیے زبان پر کنٹرول کر لے تو خدا حکمت کا نور دل سے زبان پر ثمر کی صورت میں جاری کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے ذریعے اپنے دل کو نورانی کریں، حکمت کے ذریعے اپنے دل کو نورانی کریں، تو ان تمام تر امور کی طرف توجہ دیں جس پہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں توجہ دینے کا حکم دیا ہے. اور ایک اور بہترین عمل کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر معنویت میں نورانیت پیدا کر سکتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے، وہ ہے نماز شب کا پڑھنا. نماز شب وہ نیکی ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم انسان کو نورانیت عنایت کرتا ہے. میزان الحکمہ کی روایت، حضرت امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں وہ لوگ اتنے خوبصورت کیوں لگتے ہیں، ان کے چہرے اتنے نورانی کیوں ہوتے ہیں؟ مراد یہ تھی. تو امام نے جواب دیا کہ جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں در حقیقت خدا سے خلوت کرتے ہیں، اور جب خدا سے خلوت کرتے ہیں تو خدا انہیں اپنے نور کی رضا اڑا دیتا ہے، جس کے سبب سے ان کے چہرے اتنے نورانی ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے کہنے کا حق بنتا ہے کہ ہم اور آپ ایک عام سے انسان جب نماز شب پڑھیں تو پروردگار عالم ہمیں نور کی رضا اڑا دے اور ہم نورانی ہو جائیں. تو جو خود زہرا ہو، جو نور ہو، جو روشنی ہو، جب وہ نماز شب کے لیے بیدار ہوتی ہوں گی، مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہوں گی اور خدا سے خلوت کرتی ہوں گی اور خدا انہیں اپنے نور کی رضا اڑا دیتا ہوگا، تو پھر نور علی نور ہی کی کیفیت ہوتی ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے ذکر فاطمہ زہرا کی برکت سے، ایام فاطمہ زہرا کی برکت سے پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، کل مؤمنین و مؤمنات کی جملہ حاجتوں کو خدا پورا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما دے، اور ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفا یابی عنایت فرما دے. ہمارے اندر اتنی نورانیت پیدا ہو کہ ہم نور حضرت زہرا، حضرت حجت علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دیدار کر سکیں. الہی آمین. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ آ گئی